آج اپنے گھر کے لوگ مان رہے کہ متکلم اسلام مولانا الیاس گومن صاحب اتنے بڑے مناظر تھے. یہ وہ حقیقت سے دو حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہے. اس زمانے میں تو بڑا شور ہوا کہ نہیں سید اسد صاحب نے بڑا تیر مارا یہ کیا, لیکن آج خود اپنے لوگوں نے مانا کہ اس جنگ میں فتح متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گومن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ہوئی. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد, معزز و محترم ناظرین حضرات, کچھ دن پہلے فیصل آباد کے بریلوی عالم مولانا سعید احمد فیصل آبادی صاحب فوت ہوئے ہیں. ہم ان کی فوتگی پر نہ تو تعزیت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ساری زندگی وہ بدعات کے دائی رہے, شرک عقائد کے دائی رہے, ہمارے اکابر کی تکفیر کرتے رہے, تو ہمیں تعزیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کو ہمارے اکابر باوجود اتحاد کے دائی ہونے کے ہمارے اکابر کی فوتگی پر تعزیت کے دو جملے بولنے کی توفیق نہ ملی, ہمیں بھی کوئی شوق نہیں. ہم ایسے نمک حرام نہیں ہیں جو اپنے روحانی آبا و اجداد کے ساتھ نمک حرامی کریں, اور خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ موت برحق ہے, ہر ایک نے مرنا ہے, تو خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے, کل کو ہم بھی مریں گے. البتہ یہاں میں ایک دھوکے پر سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں جو کافی حد تک ہٹ بھی چکے الحمدللہ. وہ یہ کہ مولانا سعید احمد اسد صاحب نے آخر عمر میں اتحاد امت کا ایک خوشنما نعرہ لگا کر وہ دیوبندی سٹیج پر نمودار ہوئے یا اہل حدیث سٹیج پر نمودار ہوئے, اور حیرت ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ بھی, چونکہ مومن بیچارہ بھولا بالا ہوتا ہے, ان کے اس دھوکے اور فراڈ میں آئے. میں نے اس پر مضمون بھی لکھا ہے, مولانا سعید احمد اسد اور اتحاد کا میٹھا زہر, جس پہ میں نے واضح کیا کہ کیسا اتحاد تھا کہ کبھی سعید اسد صاحب کو ہمارے اکابر کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملی. سعید اسد صاحب ہمارے پروگراموں میں تو آتے ہیں, لیکن کبھی اپنے پروگرامات اور جلسوں میں ہمارے بزرگوں اکابر علماء کو بلانے کی توفیق نہ ملی. سعید اسد صاحب نماز کے لیے خود تو ہمارے علماء کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی ہمارے علماء کو اپنے آگے کھڑا کرنے کی توفیق نہ ملی. ہم سے تو تعزیت کے کلمے اور جملے بلوانے کا زور دے رہے ہیں, لیکن اتنے ہمارے بزرگ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے, کسی کے بارے میں دو لفظ کہنے کی ان کو جرت اور توفیق نہ ملی. اور تو چھوڑیں, ساری زندگی جوانی میں علماء دیوبند کی تکفیر پر جو ویڈیو بیانات انہوں نے ریکارڈ کروائے, کسی ایک کو ڈیلیٹ کرنے کی توفیق نہ ملی, کسی ایک سے برات کرنے کی توفیق نہ ملی. اور تو چھوڑیں, مرنے سے 2-3 ماہ پہلے تک دیوبندیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. دیوبندیوں کے سٹیج پر جا کے سنی یعنی بریلی عقائد کا پرچار سعید اسد صاحب, آخر وقت تک 1,00,000-1,50,000 کے مناظرے کے چیلنج, آخر وقت تک ان کے نواسے اور بچے اور اولاد فریق مخالف کو مناظرے کے چیلنج دے رہے. کیسے اتحاد ہے؟ 2017 میں جو آخری تحریر انہوں نے لکھی متکلم اسلام مولانا الیاس گومن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پاس ملاقات کے وقت میں وہاں موجود تھا, وہ آخری تحریر میں نام لے کر اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کی. حضرت مولانا متکلم اسلام مولانا الیاس گومن صاحب نے اس موقع پر کیا خوب کہا, یہ عجیب اتحاد ہے. آپ میرے گھر میں آ کر میرے والد کو موٹی سے گالی دے کر چلے جاؤ, رکھے میں آپ سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے مدرسے میں آ کر میرے اکابر کو, جن پر میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں, کافر کہنے سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی, گستاخ کہنے سے بڑا کوئی الزام کوئی گالی نہیں ہو سکتی, میرے مدرسے میں آ کر آپ میرے اکابر کو نام لے کر کافر اور گستاخ کے, اور میں آپ سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ اکبر, اور اکابر علماء دیوبند اور علماء دیوبند کیا صبر دیکھے کہ وہ اپنے اکابر کو کافر سن کر بھی کتنے صبر پیار سے ان کو کھانا کھلا کر بھیجا, تحفے دے کر بھیجا. وہ تو سعید اسد صاحب نہیں بتائیں گے, تحفے دے کر بھیجا, کھانا کھلا کر, پوری پلٹن نواسوں کی پوتوں کی لے کر آئے ہوئے تھے, کھانا کھلا کر عزت کے ساتھ رخصت کیا. اس سے بڑا اتحاد, اس سے بڑے صبر کا ملاحظہ اور اس سے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا ہوگا جو اس موقع پر متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گومن صاحب نے کیا. لیکن ہم زندوں کی قدر نہ کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ کیسا اتحاد, یہ بہت بڑا دھوکہ جو انہوں نے اپنی آخری عمر میں دیا. اور اس دھوکے کی وجہ یہ ہوئی کہ خود ان کے مسلک کے لوگوں نے انہیں اپنے مسلک سے نکال دیا تھا, اپنے مسلک سے دربدر کر دیا تھا. عجیب بات, مولانا سعید احمد اسد کے خلاف خود ان کے بھائی ابو الخیر محمد حبیب امجد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نبی ہیں اور آخر نبی بھی ہیں کے نام سے کتاب لکھی.
ان کی آڈیو ہمارے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرا بھائی توبہ نہیں کرے گا اپنے گستاخانہ عقائد سے ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ان کے فیصلہ آباد کے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی نذیر احمد سیالوی نے ان کے خلاف خاتم النبیین کا معنی نامی کتاب لکھی ہے، جس کے صفحہ نمبر 27 پر انہیں ضروریات دین کا منکر لکھا ہے اور صفحہ نمبر 53 پر ان کو دھوکے باز لکھا ہے۔ ان کے اپنے ایک اور بھائی، یعنی یہ عجیب دنیا کا واحد ایک مولوی گزرا ہے میرے علم کے مطابق جس کے کفر اور گستاخی پر اس کے اپنے 2 بھائیوں نے کتاب لکھی۔ یہ اعزاز ان کے اتحاد امت کے دائی کے ہاتھ میں یہ اعزاز ہے کہ اپنے گھر میں اتحاد نہیں کروا سکا ہے۔ تو اپنے گھر کی نہ بیڑ میرے بھائی، گھر کے مسئلے حل کر، تجھے پورے محلے کے مسئلوں کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ ان کے اپنے بھائی محمد کریم سلطانی نے ان کے والد مفتی امین صاحب کی اجازت سے، ان کے مشورے سے، ان کی پسند سے کتاب لکھی نبوت خیر الورا، اور اس میں کیا لکھا، اور اس کے صفحہ نمبر 24 پہ کیا لکھا کہ سید اسد نئی شریعت گھڑنے والا ہے، اپنی شریعت گھڑنے والا ہے، اور دشمنان خدا جل جلالہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بولنے کا مجرم، یعنی گستاخانہ رسول کی بولی بول رہا ہے، ان کو تقویت دے رہا ہے، مجرم قرآن ہے، حدیث پاک کا مطلب غلط بیان کر رہا ہے، مومنوں کو کافر بنانے کا، یہ اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے کہ یہ اتحاد کا دائی نہیں ہے، یہ مومنوں کو کافر بنا رہا ہے، ختم نبوت کے محافظوں کو ختم نبوت سے غداری کرنے والے سے ملانے کا مجرم، اپنے والدین پر بہتان باندھنے کا مجرم، اور توبہ اس پر فرض ہے، رجوع اس پر فرض ہے، یہ اس کے اپنے بھائی کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا مجرم اور آج وہ اتحاد کا دائی۔ اسی طرح ہمارے رحیم یار خان کے بریلی مناظر عبد المجید خان سعیدی نے اس کے خلاف رجوع کی قید کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بریلی کے بیانات اس کے خلاف موجود ہے، اسی عبد المجید سعیدی کا بیان ہمارے پاس موجود ہے اس کے خلاف۔ فضل قادری ایک فضل چشتی اور اس کا اپنا بیان، اور پیر عبد القادری کا بیان ہمارے پاس موجود ہے اس کے خلاف۔ وہ اللہ کے بندوں کوئی عقل کو ہاتھ لگاؤ جو اپنے گھر میں اتحاد نہیں کر سکا، جس کے اپنے گھر میں جس کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کے اپنے مولوی نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے گھر یا گھاٹ، معذرت کے ساتھ جس کے اپنے گھر کے اندر عزت دھوبی کے کتے کی تھی، وہ حمد اور امت میں کیسے اطاعت کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے کامن سینس بھی دیا کہ نہیں دیا؟ اور عجیب آپ دیکھیں، عجیب اللہ کا ایک کرم دیکھیں، اور اکابر علماء دیوبند کی کرامت دیکھیں۔ اس کے استاد اشرف سیالوی نے علماء دیوبند کی گستاخی پر مناظرہ کیا، اگرچہ شکست ہوئی، اور اس سید اسد نے بھی ساری زندگی علماء دیوبند کی تکفیر کی، ان کو گستاخ رسول سمجھا۔ اللہ نے ایسی پھٹکار برسائی کہ استاد کے خلاف اپنے مسلک کے 2 درجن کتابیں شائع ہوئیں، اور اس کو اپنے مسلک کے لوگ تو چھوڑو، اپنے بھائی کافر اور گستاخ لکھ رہے ہیں، یعنی یہ ہمارے کفر اور گستاخی پر مناظرے کرتا تھا۔ اللہ نے ایسی پھٹکار برسائی کہ آخر وقت میں اپنے مسلک کے قلم اور فتاوی کی روح سے گستاخ، ضروریات دین کا منکر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو کر یہ قبر میں گیا، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر اس نے سمجھ لیا کہ میرے مسلک میں تو میری عزت دھوبی کے کتے والی ہو گئی ہے، اس سے یہ چال چلا کہ میں اتحاد امت کا نعرہ لگا کے نکلوں۔ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو میں دیوبندیوں کے پاس جاؤں گا مناظر بن کر، مجھ سے مناظرہ کرو۔ اب دیوبندیوں کے پاس میں اتحاد کا دائی بن کر جاؤں گا، مجھے گلے لگائیں گے، اپنے سٹیج پر جگہ دیں گے، اور اپنے میں بریلیوں کو کہوں گا کہ دیکھو نا میں تو دیوبندیوں کے پاس مناظرے کے لیے جا رہا ہوں، دیوبندی پھر بھی مجھ سے بھاگ رہے، دیکھو میں تمہارے مسلک کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ دیوبندیوں کے سٹیج پر جا کر اپنے عقیدے بیان کروں گا، اور جا کے اپنے ساتھیوں کو کہوں گا دیکھو میں تمہارا کتنا بڑا ترجمان ہوں کہ میں دیوبندیوں کے سٹیج پر جا کے اپنے عقیدہ بیان کروں، اور یہاں دیوبندیوں کے سٹیج پر بھی اپنے لیے نرم جگہ بناؤں گا۔ یہ دھوکہ ہی دینا چاہ رہا تھا، اور قربان جاؤں متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہ عالیہ پر، جنہوں نے اس کے دھوکے کو تشت ازبام کیا۔ یہی وجہ کہ 15 نومبر 2017 کے بعد کبھی یہ اتحاد کا چورن لے کر کسی مولوی کے پاس نہیں گیا۔ اور یہ بات ہم نہیں کر رہے کہ یہ اتحاد کا دعویٰ اس کا جھوٹ پر مبنی تھا، دھوکے پر مبنی تھا، فراڈ پر مبنی تھا، یہ بات خود ان کے سندھ کے مناظر مفتی عالم چمن زمان قادری نے لکھی ہے۔ ماضی کے مناظر پروفیسر سعید اسد صاحب کو مشورہ، گھر یا گھاٹ کوئی ایک چن لے، اور اس کے صفحہ نمبر 3 پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ دراصل یہ اپنے مسلک کے بہت بڑے مناظر تھے، ان کی بڑی پذیرائی تھی، پھر جب اس نے نت نئے عقیدے نظریات گھڑنے شروع کیا تو اپنے مسلک کے لوگوں نے اس کو دھتکار دیا، مسلک سے نکال دیا، جس عروج پر تھا اس پر زوال آ گیا۔ اب اس عروج کو دوبارہ پانے کے لیے انہوں نے یہ اتحاد کا ڈرامہ رچا ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے تصویر آ رہی ہوگی۔ صفحہ نمبر 4 پر
لکھا ہوا ہے اہل سنت کے سٹیجوں پر پذیرائی کم ہوئی تو اب شہرت رفتہ کو دوبارہ پانے کی خاطر کوئی نیا طرز اختیار کرنا ضروری تھا، سو پروفیسر صاحب نے اس کے لیے یہ طرز اپنایا کہ پہلے جن لوگوں کو کافر گستاخ دیر اسلام سے خارج قرار دینے میں بال سفید کیے، اب انہی کے بازو پر جھولا جھولنے کی ٹھانی۔ یہ اتحاد اس نے کسی غم، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور کچھ شرم اور حیا کرو، کوئی خدا کا کبھی بدعتی کے خواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ ہر بدعتی اٹھ کر پھر تو دعوے شروع کر دے گا، کوئی تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تو یہ کسی دل کے اخلاص کے ساتھ نہیں، کسی درد کے ساتھ نہیں، یہ اپنے مسلک سے دھتکارا گیا تھا، لہذا دوبارہ عروج پانے کے لیے ڈھکوستے سے اپنایا۔ اور عجیب بات کہ خود بریلوی عالم اقرار کر رہے 15 نومبر 2017 کو دیوبندی مناظر الیاس گمن صاحب سے ملاقات کے دوران جب پروفیسر سعید صاحب سے ان اکابر علماء دیوبند کی بابت سوال ہوا جنہیں وہ کافر کہہ کر سالہ سال تک داد و وصول کرتے رہے، تو انہی کے بارے میں اپنی رائے بیان کرنے میں پروفیسر صاحب نے جس پس و پیش لیت ولعل ٹال مٹول اشارے کنائے کا سہارا لیا وہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس ملاقات میں دیوبندی مناظر الیاس گمن صاحب نے پروفیسر سعید صاحب کو برملا کہا، جب آپ ہمارے اکابر کو کافر سمجھتے ہیں پھر ہمارا آپ کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات، اس زمانے میں بڑا شور ہوا کہ نہیں جی الیاس گمن صاحب نے صحیح نہیں کیا، پروفیسر سعید حسن نے صحیح کیا۔ آج اپنے گھر کے لوگ مان رہے کہ متکلم اسلام مولانا الیاس گمن صاحب اتنے بڑے مناظر تھے کہ ایک تیر سے دو شکار کیے، دیوبندیوں کو بھی سمجھایا اس آدمی کا مکر، اور بریلیوں کے سامنے بھی اس کو رسوا کیا۔ دیوبندیوں کو اس آدمی کا مکر یوں سمجھایا کہ وہ خدا کے بندو جو میرے اکابر کو کافر لکھ رہا ہے، جو میرے اکابر کو کافر کہہ رہا ہے، جو میرے اکابر مجھے مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اسے اطاعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے گلے کیسے مل سکتے ہیں؟ مرزائیوں کو آپ کافر کہتے کہ نہیں کہتے، گستاخ کہتے، ان سے گلے مل سکتے؟ جو مجھے ختم نبوت کا منکر کہے، جو مجھے رسول اللہ کا سب سے بڑا گستاخ ہے، جو مجھے یہ کہے کہ مرزائیوں کو ختم نبوت کا راستہ مولانا قاسم نانوتوی نے دکھایا، اس سے میرا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی نظریے پر اس کی موت آئی۔ تم اس کے دھوکے میں مت آؤ۔ دیوبندیوں کے سامنے اس کا یہ فراڈ واضح کیا، اور بریلیوں کے سامنے کیسے رسوا کیا کہ خود بریلوی کہہ رہے کہ جن کو ساری زندگی کافر کہتے رہے، مولانا الیاس گمن صاحب کے سامنے بیٹھ کر بیگی بلی بن کر ٹال مٹول لیت ولعل کر کے بڑی مشکل سے کافر لکھ کر دیا، یعنی اس عقیدے پر قائم نہ رہے۔ تو بریلیوں کے ہاں بھی رسوا ہوئے اور دیوبندیوں کے ہاں بھی رسوا ہوئے جی۔ اس سے بڑے مناظر ہونے کی علامت کیا ہوگی کہ متکلم اسلام صاحب نے اس آدمی کا مکر بریلیوں کے سامنے بھی کھولا کہ تمہارے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے، تمہارے ساتھ جا کے کہتے ہیں دیوبندی کافر ہے، لیکن میرے سامنے لکھتے ہوئے موت آتی ہے، اور دیوبندی تمہارے سامنے بھی مخلص نہیں ہے، تمہیں کہتا ہے میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، میں جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن دل میں علماء دیوبند کو کافر سمجھتا ہے، دل میں ان کے لیے بغض کی انتہا رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ حقیقت تھی، حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہے۔ اس زمانے میں تو بڑا شور ہوا کہ نہیں سعید اسد صاحب نے بڑا تیر مارا، یہ کیا، لیکن آج خود اپنے لوگوں نے مانا کہ اس جنگ میں فتح متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اہل سنت والجماعت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور موت اسی عقیدے پر دے جس عقیدے پر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دنیا سے گئے، حضرت مولانا شیرمہ گنگوئی صاحب رحمہ اللہ دنیا سے گئے، حکیم الامت حضرت مولانا شیخ فرید تھانی صاحب رحمہ اللہ دنیا سے گئے، حضرت مولانا خلیل احمد سانپوری صاحب رحمہ اللہ دنیا سے گئے، اور شہید اسلام حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے۔ میرے لیے اعزاز ہوگا اگر انہی کے عقائد پر میری موت آئے اور انہی کے ساتھ میرا خاتمہ ہو، انہی کے ساتھ میرا انجام ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔